دوستوں آج ہم گجرات احمد آباد کے ایک ایسے بزرگ کی بارگاہ کی زیارت کرنے والے ہیں جن کے سر پر خود حضور غوث اعظم دستگیر نے اپنے ہاتھوں سے امامہ شریف باندھا تھا اور تاج شاہی عطا کی تھی۔ حضرت شیخ احمد گنج بخش کھٹو رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے بزرگ جن کی بارگاہ میں اپنے وقت کا بادشاہ بھی فقیر بن کے حاضری دیا کرتا تھا، ایک ایسے بزرگ جن کے ہاتھوں سے احمد آباد سٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی، فاؤنڈیشن رکھا گیا تھا۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد امیر قادری پھر سے ایک بہت ہی خاص درگاہ شریف کے ولاگ کے ساتھ۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں ملک ہندوستان کی ریاست گجرات، اور گجرات کا جو فیمس سٹی ہے احمد آباد میں موجود ہوں۔ احمد آباد میں جو ہے ایسٹ احمد آباد سے ویسٹ احمد آباد کی طرف جا رہا ہوں، کیونکہ یہاں پر ہے سرخیز روزہ۔ یہاں پر آرام فرما رہے ہیں حضرت شیخ احمد گنج بخش کھٹو رحمۃ اللہ علیہ، بہت ہی پایہ کے بزرگ ہیں۔ ان کی بارگاہ میں حاضری کے لیے ہم جا رہے تھے، اور یہ جو بیچ میں پل ہمیں ملتا ہے یہ سابرمتی ندی کا پل ہے، جو کہ احمد آباد کو دو ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہے، ایک ایسٹ ایک اور ویسٹ، دو احمد آباد کے دو حصے، اور احمد آباد کے بیچوں بیچ میں سے یہ ندی ہو کر کے گزرتی ہے۔ تو دوستو، میں سرخیز روزے کے اندر ہوں، اور یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ درگاہ شریف حضرت شیخ احمد گنج بخش کھٹو رحمۃ اللہ علیہ کی، بہت ہی خوبصورت ہے۔ اور ان کے بالکل آگے میں یہ جو حصہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ٹام آف محمود بیگڑا، جو بہت ہی مشہور سلطان گزرے ہیں محمود بیگڑا، یہ ان کا مقبرہ ہے۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل ویل آف اسلام کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ سراج الاولیاء شیخ الاسلام والمسلمین ملک نصیر الدین شیخ احمد گنج بخش کھٹو مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گجرات کے تقریباً 700 سال پرانے بزرگ ہیں۔ ناظرین، آپ کی ولادت 738 ہجری میں ہوئی، یعنی آج سے تقریباً 710 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ آپ کے والد کا نام حضرت ملک اختیار الدین ہے۔ حضرت شیخ احمد کا پیدائشی نام ملک نصیر الدین ہے۔ ناظرین، شیخ احمد یہ نام آگے رکھا گیا، اس کا واقعہ میں آپ کو آگے بیان کروں گا۔ آپ کا خاندان دہلی میں سپاہ گیری کے منصب پر تھا، یعنی حضرت شیخ احمد گنج بخش کھٹو رحمۃ اللہ علیہ ایک امیر و کبیر خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کی پرورش بھی بڑے شاہانہ انداز میں ہوئی، مگر بچپن ہی میں آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ آپ اپنی فیملی سے، اپنی ماں باپ سے بچھڑ گئے تھے۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہوا کہ آپ کی عمر ابھی صرف 4 سال ہی کی تھی کہ آپ اپنے گھر کے باہر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور اچانک ایک زوردار طوفان آیا، ایک کالی آندھی آئی۔ ایک روایت میں لکھا ہے کہ آپ کی آیا جو ہیں، یعنی آپ کی گھر میں جو دیکھ بھال کرنے والی عورت جو تھی، وہ آپ کو گھمانے کے لیے، سیر کے لیے کہیں باہر لے گئی تھی، اور اچانک طوفان آ گیا۔ طوفان اتنا زوردار تھا کہ سب ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ جب وہ آندھی ختم ہوئی تو حضرت شیخ احمد نے اپنے گھر سے، اپنے دوستوں سے جو ہے آپ بچھڑ چکے تھے۔ آپ چاروں طرف دوڑنے لگے، مگر گھر نظر نہیں آیا، آپ کہیں دور ہی نکل چکے تھے۔ اسی طرح آپ چلتے چلتے ایک جگہ پہنچے اور ایک قافلے سے ملے۔ وہ قافلہ راجستھان کے شہر ناگور شریف کے قریب نینوا گاؤں میں پہنچا۔ اس گاؤں میں ایک مجیب نامی شخص رہا کرتا تھا، اور وہ بے اولاد بھی تھا۔ اس نے جب حضرت شیخ احمد کو دیکھا تو اسے آپ پر بڑا پیار آیا، اور اس نے آپ کو گود لے لیا۔ مگر ناظرین، حضرت شیخ احمد اس مجیب نامی شخص کے پاس بھی زیادہ دن تک نہیں رہ سکے، بلکہ اللہ نے آپ کے لیے کچھ اور ہی فیصلہ فرما دیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ اس نینوا گاؤں ہی کے قریب ایک اور گاؤں تھا جس کا نام کٹو یا کھٹو ہے۔ وہاں سلسلہ مغربیہ کے ایک عظیم بزرگ رہا کرتے تھے، جن کا نام حضرت سیدنا شیخ بابا اسحاق مغربی تھا۔ ناظرین، جیسے کہ سلسلہ قادریہ، چشتیہ، رضویہ، اشرفیہ ہیں،
اسی طریقے سے ایک اور مشہور سلسلہ ہے جسے مغربیہ کہا جاتا ہے۔ یہ مغربی سلسلہ ہندوستان اور پاکستان میں تو کم پھیلا، لیکن مشرقی ممالک جو ہیں یورپ، افریقہ وغیرہ، یہاں پر یہ مغربی سلسلہ کافی پھیلا ہوا ہے۔ تو اسی سلسلے کے ایک عظیم بزرگ بابا اسحاق مغربی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو بابا اسحاق مغربی کو اللہ کی طرف سے یہ بشارت ہوئی کہ فلاں گاؤں میں 4 سال کا ایک بچہ ہے جن کا نام، نشانیاں، رنگ و روپ سب بتا دیا گیا، اور فرمایا کہ آپ اس بچے کو اپنی پرورش میں لو، اس کو ظاہری و باطنی علم سے سرفراز کرو اور اس کی رہنمائی کرو۔ پھر بابا اسحاق مغربی نے اس بچے کی یعنی شیخ احمد کی تلاش شروع کر دی اور آخر کار آپ کو مل بھی گئے۔ اور ناظرین، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ آپ کا پیدائشی نام ملک نصیر الدین تھا، مگر جب آپ بابا اسحاق مغربی کے پاس آئے تو بابا اسحاق نے آپ کا نام شیخ احمد رکھا۔ بابا اسحاق مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ احمد گنج بخش کھٹو رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش خود ہی فرمائی۔ آپ کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا، آپ کو ظاہری و باطنی علم سکھایا اور آپ کو آگے چل کر اپنا مرید اور خلیفہ بھی بنایا۔ ہاں ناظرین، بابا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ شیخ احمد گنج بخش کھٹو مغربی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں، اسی وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ بھی مغربی لکھا جاتا ہے۔ جب حضرت شیخ احمد گنج بخش کھٹو مغربی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہوئے تو آپ کے پیر کی اجازت سے آپ کھٹو راجستھان سے سفر کر کے ہجرت کر کے گجرات کے شہر احمد آباد تشریف لائے اور یہیں پہ دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام کیا۔ بلکہ جب آپ سرخیز اس سرزمین پر تشریف لائے تو شہر احمد آباد بھی بسا نہیں تھا، بلکہ آپ ہی کے ہاتھوں سے اور دوسرے ولیوں کے ہاتھوں سے یہاں کے بادشاہ سلطان احمد شاہ بادشاہ نے اس شہر احمد آباد کی بنیاد رکھی تھی۔ ناظرین، جب حضرت شیخ احمد گنج بخش کھٹو مغربی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد بابا اسحاق مغربی کے یہاں رہا کرتے تھے، ان کے پاس رہا کرتے تھے، تو آپ کی یہ ڈیوٹی تھی روزانہ آپ اپنے پیر و مرشد بابا اسحاق مغربی کو وضو کروایا کرتے تھے۔ ایک دن وضو کرواتے ہوئے آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ حضور غوث اعظم دستگیر کی کیا شان ہے، آپ کی نگاہوں سے لوگ ولی بن جاتے ہیں، ولایت کے درجے بلند ہو جاتے ہیں، لوگ خدا سے قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ سوچ ہی رہے تھے کہ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کے دل کا حال جان لیا۔ بہرحال ان دونوں میں کافی بات چیت ہوئی، کافی لمبا واقعہ ہے، مختصراً میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ تو حضرت بابا اسحاق سے حضرت شیخ احمد نے عرض کیا کہ حضور مجھے اجازت دیں، میں بغداد شریف جا کر کے رہنا چاہتا ہوں اور وہیں پہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں خدمت کر کے زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ پیر سے اجازت مل گئی، آپ سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب آپ اجمیر شریف پہنچے تو وہاں پر آپ نے چلا فرمایا، ایک دن آپ سوئے ہوئے تھے کہ خواب میں حضور غوث اعظم دستگیر کا آپ کو دیدار ہو گیا۔ حضور غوث اعظم دستگیر تشریف لاتے ہیں اور آپ کے سر پر ٹوپی رکھتے ہیں، پھر عمامہ شریف اپنے ہاتھوں سے باندھتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ شیخ احمد تمہیں بغداد شریف آنے کی ضرورت نہیں ہے، جو فیض تمہیں وہاں پر آ کر کے ملنے والا تھا وہ تمام فیض اور مقامات و مراتب میں تمہیں یہیں پہ عطا کرتا ہوں، میں تمہیں تاج شاہی پہناتا ہوں اور تمہیں یہیں پہ رہنا ہے اور ہندوستان ہی میں دین اسلام کی خدمت کو انجام دینا ہے۔ جب آپ خواب سے بیدار ہوئے تو وہ عمامہ شریف آپ کے سر پر ویسا ہی موجود تھا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ابھی ویڈیو میں جس مزار شریف کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہی مزار حضرت شیخ احمد گنج بخش کھٹو مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ اس مزار شریف کی زیارت کریں اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر دیں۔ اللہ تعالی حضرت کے وسیلے سے آپ کی تمام نیک اور جائز مرادیں پوری فرمائیں۔ ناظرین، حضرت شیخ احمد گنج بخش کھٹو مغربی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال با کمال شوال کی 14 تاریخ 849 ہجری میں ہوا، یعنی آج 2025 اور 26 میں آپ کے وصال کو تقریباً 600 سال ہونے والے ہیں۔ ناظرین، آپ کی درگاہ کا عرس شریف بھی ہر سال شوال کے مہینے کی 12، 13 اور 14 تاریخ کو بڑے ہی شان کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت کی اور بھی کافی عظیم کرامتیں ہیں جو کہ اس مختصر سے ویڈیو میں بتانا کافی مشکل ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کی کرامتوں پر ایک الگ ویڈیو میں بنانے کی کوشش کروں گا۔ جب تک دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں۔
اس طرح کے اور بھی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل ویل آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے ضرور شیئر کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔